اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو دنیا کے 5 طاقتور ترین ممالک کے بارے میں بتایا تھا، جبکہ آج کی ویڈیو میں ہم بقیہ 5 ممالک کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا تو ابھی یہ بٹن کلک کیجئے اور وہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ میں ہوں اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پن ڈراپ تھاٹس۔ طاقتور ممالک کی اس فہرست کے مطابق فرانس 6 نمبر پر ہے، جبکہ اکانومی کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر اور نیشنل پاور انڈیکس کے مطابق 4تھے نمبر پر ہے۔ فرانس کی معیشت پروڈکشن، مینوفیکچرنگ، سروسز جیسے مختلف سیکٹرز پر مشتمل ہے، جن میں بوگاٹی جیسی فاسٹسٹ اور مہنگی گاڑی سے لے کر جائنٹ ایئر وہیکل ایئر بس شامل ہیں، جنہیں فرانس ایشین، یورپین، امریکن اور افریقن کنٹریز میں ایکسپورٹ کر کے جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ کماتا ہے۔ سروسز سیکٹر کسی بھی ملک کے جی ڈی پی گروتھ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے بتاتے چلیں کہ سروسز سیکٹر پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ کے بعد کسی بھی اکانومی کا وہ پلر ہوتا ہے جس میں ہائیلی ایجوکیٹڈ لیبر کی ذہانت، مہارت اور تجربے کی بنیاد پر کوئی کمپنی اپنے کسٹمر کو سہولت اور معلومات فراہم کرتے ہیں۔ کسٹمر کو دی جانے والی سہولت اس کی اسے خریدنے کی رضامندی پر منحصر ہوتی ہے، جیسے کہ ٹیلی کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹیشن، ہیلتھ کیئر، بینکنگ، لیگل سروسز، ایجوکیشن اور مینجمنٹ اس کی مثالیں ہیں۔ فرانس کا 70% جی ڈی پی سروسز سیکٹر پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ پولیٹیکل انفلوئنس میں بھی فرانس بہت گہرا اثر رکھتا ہے اور یو این سیکیورٹی کونسل کا مستقل ممبر ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ایسا فیصلہ رد کر سکتا ہے جو اس کے مفاد کے خلاف ہو۔ فرانس 4th اور 5th جنریشن کے میراج اور رافیل طیارے تیار کرنے اور ایٹامک پاور رکھنے والا ملک ہے، جو اس کے دفاع کو کسی بھی صورت کے لیے مضبوط بناتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان یقیناً بہت بڑی فوجی طاقت تھا، جس پر امریکہ کی طرف سے پرل ہاربر پر اٹیک کے بدلے میں امریکن پریزیڈنٹ ہیری ایس ٹرومین کے حکم پر ایٹامک بم پھینک دیا گیا، جس کے نتیجے میں جاپان کے 1,20,000 لوگ مارے گئے۔ اتنے بڑے نقصان کے بعد جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی عالمی تنازع کی صورت میں جنگ نہیں کرے گا اور 1960 میں امریکہ ہی سے ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا، جس کے مطابق جاپان پر حملے کی صورت میں امریکہ جاپان کی حفاظت کرے گا۔ ڈیفنس سے توجہ ہٹا کر سائنس اور ٹیکنالوجی میں خود کو منوانے والا ملک جاپان آج دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے، جبکہ پولیٹیکل انفلوئنس، فوج اور معیشت پر مبنی اس فہرست کے مطابق جاپان 7واں طاقتور ملک ہے۔ جاپان ٹیکنالوجی میں اپنی مثال آپ ہے، جس کی پروڈکٹس اسپیشلی موٹر انجنز کو پائیداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جاپنیز ٹیک کارپوریشنز میں فیوجی، سونی، پیناسونک، کینن، ہٹاچی، توشیبا، ٹویوٹا، ہونڈا، نسان اور میتسوبشی جیسی الیکٹرونکس اور آٹوموٹیو کمپنیز شامل ہیں۔ پورے ایشیا میں سب سے زیادہ نوبل پرائزز حاصل کرنے والا ملک جاپان ہی ہے، جس نے 11 نوبل پرائزز فزکس میں، 7 کیمسٹری میں اور 5 فزیولوجی اور میڈیسن میں حاصل کیے۔ جاپان کے ڈیفنس کی بات کی جائے تو یہ ملک کسی بھی بڑے عالمی مسئلے میں نہ تو شامل ہے اور نہ ہی کسی کا اتحادی ہے، اور بجٹ کا صرف 1% حصہ ڈیفنس پر خرچ کرتا ہے۔ جاپانی عوام اور حکومت دونوں ایک ہی نظریے کے پابند ہیں کہ قوموں کی طاقت ویپنز نہیں بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، جس میں انہوں نے خود کو پوری دنیا میں منوایا بھی ہے۔ اس فہرست میں اسرائیل 8ویں نمبر پر ہے۔ 2020 کی یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق صرف 86 لاکھ کی آبادی رکھنے والا ملک اسرائیل ورلڈ پاپولیشن لسٹ میں 100ویں نمبر پر ہے، جبکہ اکانومی کے لحاظ سے پوری دنیا میں 31 نمبر پر ہے اور مڈل ایسٹرن کنٹریز میں دوسری طاقتور معیشت ہے، جس کا جی ڈی پی 353 بلین US ہے۔ 91.75% لٹریسی ریٹ کے ساتھ ہائیلی ٹرینڈ لیبر رکھنے والے اسرائیل کی اکانومی ہائی ٹیک انڈسٹری پر مشتمل ہے، جس میں ٹیکسٹائل اینڈ فیشن، فرنیچر، فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈز، فارماسیوٹیکل، کیمیکل، ربر اور پلاسٹک پروڈکٹس کے سیکٹر شامل ہیں۔
اسرائیل کی ڈائمنڈ کٹنگ انڈسٹری پوری دنیا میں مشہور ہے، جس کو اپنی پالشنگ اور ڈائمنڈ کٹنگ پر فخر ہے۔ اسرائیل کی سیاسی اور دفاعی طاقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس ملک کا 1948 میں زائونسٹ پاورز کے ذریعے زبردستی قیام اور 1948 کی جنگ میں تقریباً 7,75,000 فلسطینیوں کو بے گھر کر کے قدیم فلسطین کے 78% حصے پر قبضہ کر لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کو دنیا کی بہت بڑی طاقتیں جن میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس شامل ہیں کی مدد حاصل ہے۔ جبکہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کا باقی کے فلسطین پر قبضہ کرنا، ملک شام یا سیریا سے گولان ہائٹس چھیننا اور مصر سے سینائی پیننسولا کا کنٹرول حاصل کرنا عرب ممالک اور مسلم ورلڈ کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بعد ازاں 1979 میں سینائی پیننسولا کو مصر اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے ذریعے مصر کو واپس دے دیا گیا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام سے لے کر 2005 کے قبضے کو اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے، جس میں گرین کلر میں فلسطین کو اور وائٹ کلر میں اسرائیل کو واضح کیا گیا ہے۔ بڑی طاقتوں کا اسرائیل کو سپورٹ کرنا ریجنل انفلوئنس کی پالیسی ہے، جس کے تحت مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کے لیے اسرائیل سے اچھا اور کوئی اڈا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دنیا کی سب سے زیادہ اسلحہ ایکسپورٹ کرنے والے ممالک جن میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس شامل ہیں، اسرائیل کو سالانہ بلینز آف ڈالرز کی امداد اور بڑی تعداد میں اسلحہ فراہم کرتے ہیں۔ طاقتور ممالک کی اس فہرست میں سعودی عرب 9ویں نمبر پر ہے۔ سعودی عرب کی معیشت مکمل طور پر پیٹرول کی ایکسپورٹ پر ہے۔ سعودی عرب دنیا میں خام مال کے ذخائر رکھنے والا پہلا اور سب سے زیادہ ذخائر رکھنے والے وینزویلا کے بعد دوسرا سب سے زیادہ ریزروز رکھنے والا ملک ہے۔ دفاعی لحاظ سے دیکھا جائے تو اپنے ہمسایہ ممالک قطر، یمن اور ایران سے خراب تعلقات کی وجہ سے 2014 سے 2018 میں سعودی عرب دنیا کا اسلحہ خریدنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس ضمن میں سعودی عرب نے امریکہ سے تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل 2017 میں کی، جس کے مطابق سعودیہ نے 350 بلین $US کا اسلحہ امریکہ سے خریدا۔ پولیٹیکل انفلوئنس کی بات کی جائے تو USA اور UK سعودی عرب کے قریبی اتحادی ہیں، جو کوئی بھی فیصلہ سعودی عرب کے خلاف نہ کرتے ہیں اور نہ ہی ہونے دیتے ہیں۔ اس فہرست میں 10ویں نمبر پر متحدہ عرب امارات ہے، جو 7 چھوٹی ریاستوں پر مشتمل ہے، جن میں ہر ریاست میں مختلف شہزادے کی حکومت ہے۔ UAE کی اکانومی فری ٹریڈ، بزنس، آئل اینڈ گیس اور ٹورزم جیسی انڈسٹری پر مشتمل ہے۔ UAE کی ٹریڈ پالیسیز بہت ہی آزاد ہیں۔ کوئی بھی انویسٹر کسی بھی طرح کی کتنی بھی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، جس سے اس کا سورس آف ارننگ یا کوئی پروف نہیں پوچھا جائے گا، اور انویسٹر کو بھی سیکرٹ رکھا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر سے کرپٹ لوگ اپنے پیسے کو سفید کرنے کے لیے UAE کا رخ کرتے ہیں۔ UAE کنسٹرکشن سیکٹر، جس نے 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق 156 بلین $US کا ریونیو جنریٹ کیا، جو کہ پوری دنیا میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ UAE میں موجود آرٹیفیشل آئی لینڈز اور دنیا میں سب سے بلند عمارت برج خلیفہ بھی UAE کی کنسٹرکشن میں مہارت کی علامت ہے، جن کو کروڑوں لوگ ہر سال وزٹ کرنے آتے ہیں۔ UAE کا کسی بھی عالمی ایشو میں انوالو نہ ہونے اور نہ ہی کسی ہمسایہ ممالک سے خراب تعلقات کے باوجود اس کا بجٹ تقریباً $20 بلین ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری طاقتور ممالک کی دونوں ویڈیوز کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے اس کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو اوپر والی ویڈیو پر کلک کریں۔